صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقته ان وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام پنجتن پوائنٹ کے پنجتن ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں اور میرے اپنے پیج کے تمام ناظرین کی خدمت میں، نور محمد کے ناظرین کی خدمت میں اور کربلا کے ناظرین کی خدمت میں، اس کے علاوہ بین الحرمین کے ناظرین کی خدمت میں اور تمام دوسرے جو پیج اس سے ملحقہ ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم اور تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم آپ کی تمام کاوشوں کو، عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اس وقت ہم مشہد مقدس میں ہیں، سلطان سریر ارتضیٰ مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ کے سامنے مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم ہے، گنبد سلطان سریر ارتضیٰ مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء۔ اس کے علاوہ میں مجالس حسینیہ کے پیج کے تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام مومنین، اس کے علاوہ جو جس پیج سے اس ٹائم ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، لائیو ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور یا علی علیہ السلام مدد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم تمام کی حاجات کو پورا فرمائے اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرمائے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری ہوں، جو بے اولاد ہیں پروردگار عالم ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ آج کی جو دعا ہے، آج کا جو عمل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تمام مریضوں کے لیے دعا کی جائے گی اور کورونا کے مریضوں کے لیے بھی دعا کی جائے گی، مخصوصاً تمام مریض جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یا کسی کا کوئی عزیز مریض ہے یا کسی کا کوئی رشتہ دار مریض ہے یا دوست احباب میں سے کوئی بھی مریض ہے، ان سب کے لیے ہم مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم سب کو شفا و عافیت عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کو توفیق عبادت عطا فرمائے، سب کو عبادت کی توفیق ملے تاکہ کما حقہ جو ہے وہ اس بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں اور شب ماہ مبارک رمضان، عبادت کی رات، رحمتوں کی رات، برکتوں کی رات، عنایتوں کی رات، میں حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ رات ہے کہ اگر رب العزت سے اگر تعلقات خراب ہو گئے ہوں تو تعلقات کے استوار کرنے کی رات ہے، تقرب اللہ کی رات ہے، عبادتوں کی معراج کا مہینہ ہے۔ اس کو ربیع القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ، ربیع العبادہ، عبادت کی بہار کا مہینہ۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو سید الشہور کہا گیا ہے، مہینوں کا سید و سردار اس مہینے کو کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں کہ جو اس عظیم مہینے میں اس وقت ہم موجود ہیں، آپ ہمارے سے دور نہیں ہیں، ہمارے قریب ہیں۔ مولا کے گنبد کا پرچم اس ٹائم آپ کے سامنے لہرا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پروردگار عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ انشاءاللہ محسن حسین بھائی بالکل ظاہر ہے عزاداری ہے، سید الشہداء کی ضمانت جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا ہے اور رب العزت نے لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عزاداری کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ ہم رہیں نہ رہیں یہ عزاداری رہے گی، اور ہم ہوں یا نہ ہو عزاداری ہے، نہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، ہم اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری بقا ہے، آل محمد کی ذکر کی وجہ سے، ان کی اسم کی وجہ سے، ان کے ناموں کی وجہ سے ہماری بقا ہے۔ اس وقت ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالی آج سب کے لیے دعا ہوگی۔ جب ہم دعا کے آخر میں پہنچیں گے پھر آپ انشاءاللہ مریضوں کے سب کے نام آپ دیتے رہیے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم دعا بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ پروردگار عالم
آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جناب سیدہ آپ سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج ہم نے ذکر کرنا ہے اس شخصیت کا جس کو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی مصائب میں۔ پروردگار عالم ان کے صدقے میں تمام بیماروں کو جو بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحا زمانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ پروردگار عالم ان سب کو شفا و عافیت و صحت و عاجل عطا فرمائے۔ تمام مریضوں کو صحت و سلامتی ملے، کورونا کے مریضوں کو شفا و عافیت ملے۔ ایران میں 3100 اس وقت انتہائی کرٹیکل حالت ہے اور بہت ہی آئی سی یو میں ہیں اور کچھ وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ دعا کریں پروردگار عالم سب کو آج کی رات کے صدقے میں شفا و عافیت عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے پاکستان میں جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں یا آئی سی یو میں ہیں اور دنیا میں جس کسی خطے میں جو مومنین اس وقت بیمار ہیں علیل ہیں، پروردگارہ صدقہ محمد و آل محمد کا، صدقہ بیمار کربلا کا، صدقہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا، پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کا صدقہ، ان سب کو شفا و عافیت و صحت عاجل عطا فرما۔ قبولیت کی رات ہے، برکتوں کی راتیں ہیں، عنایات کی راتیں ہیں۔ آپ اس وقت سلامت رکھے۔ پنجتن ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں، جتنے ہمارے برادران ہیں، ہمارے سب ایڈمن حضرات ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے یہ سب صورتحال فراہم کی ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صدقے میں تمام لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے داخل ہونے سے پہلے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ خطبہ ایک عظیم ترین خطبہ، ایک برکتوں والا خطبہ، ایسا خطبہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اے لوگو، خدا کا برکت والا مہینہ، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ اے لوگو، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، اس کی ساعات تمام ساعات سے افضل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے، تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پاتے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارے اعمال قبول ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، لہذا تم کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں کے ساتھ، پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو شروع ہے یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک پروردگار عالم نے توفیق عطا کی آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹائم انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے انشاءاللہ یا اس کے آس پاس انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا شروع ہو جایا کرے گا اور لائیو انشاءاللہ تعالیٰ تمام افراد کے لیے دعا کی جائے گی۔ مشہد مقدس سے سلطان سریر ارتضیٰ مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بارگاہ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے محروم رہے۔ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ جن کا سننا حرام ہے، لوگوں یتیموں سے ہمدردی کرو، مہربانی کا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے ختم قرآن کے برابر ہے، یعنی عام دنوں میں پورا قرآن پڑھیں اور ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھیں، اللہ آپ کو پورے ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں اور عنایات کا مہینہ ہے۔ ہم اس وقت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور انشاءاللہ تمام بیماروں کو بحق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، بحق کے بیمار کربلا، بحق کے امام زین العابدین علیہ السلام صحت و سلامتی عطا ہو۔ اور جو اس وقت پریشان حال ہیں، دوسرے ملکوں میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان کو خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں پہنچا دے، اپنے وطنوں میں خیر و عافیت سے پہنچے۔ پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے مرنے والے
تجھ سے تیرے امام راضی ہیں۔ پروردگارہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ وہ آنکھیں جو عزاداری سید الشہداء کی طرف برے ارادے سے دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ جس جگہ آل محمد کے خلاف پلاننگز ہو رہی ہوں ان عمارات کو منہدم فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، پروردگارہ ان ہستیوں کا صدقہ کہ جن کی بارگاہ میں کی جانے والی دعا تو رد نہیں کرتا۔ پروردگارہ امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ جن کے نام سے آج دعا مانگی جائے گی۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں علیل ہیں پروردگارہ ہمارے درمیان میں ہیں، یا جو ہمیں کہہ چکے ہیں یا کہیں گے، پروردگارہ ان سب کو شفا و عافیت و صحت عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں پروردگارہ ان سب کو قید و بند سے باعزت طور پہ رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ جو قید و بند کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو قید و بند سے رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ جو اپنی جوان بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کو برابر کے کف عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، اے مرنے والے حسین کی ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تم سے راضی ہے۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفا و عافیت و صحت عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں علیل ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحا زمانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا کربلا کے رستے کھول دے۔ پروردگارہ یہ حالات بہتر ہوں تاکہ فلائٹیں چلیں اور بائی روڈ کے رستے کھلیں تاکہ سب لوگ جو کربلا جانا چاہتے ہیں وہ کربلا کی زیارت سے مشرف ہوں، امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوں۔ پروردگارہ سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ پروردگارہ چہاردہ معصومین 12 امام چہاردہ معصومین کا واسطہ جو اپنی جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، پروردگارہ ان کو اچھی نوکری عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں ہر رات میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو دعا افتتاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برکتوں والی دعا، رحمتوں والی دعا، عنایتوں والی دعا، کرامتوں والی دعا اور مغفرت والی دعا جس کے پڑھنے سے جس کے سننے سے دعا رد نہیں ہوتی، اور معصومین نے اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، اور یہ مفاتیح الجنان میں مرحوم آقائے ثقۃ المحدثین شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور بڑی اہم دعا ہے۔ ہر رات میں اس دعا کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ اس میں یہ در حقیقت امام زمانہ کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے، حقیقت میں چہاردہ معصومین کی خدمت میں سلام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو اتنی برکتوں والی ہے کہ جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کی برکتیں ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائیو میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور جو افراد آنا چاہتے ہیں اور نہیں ان کو پتہ ان کو بھی اب آگے اطلاع دے دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس لائیو زیارت میں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت سے مستفیض ہو سکیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی اس دعا کو، اس زیارت کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس وقت مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ پروردگار عالم تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جب تک زندہ رہیں آل محمد کی ثنا، آل محمد کا ذکر کرتے رہیں اور آل محمد کی بارگاہ میں آتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ
وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم زد لي في دعائك ومسالتك فاسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور أسرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها وهموم غموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. اپنے بیماروں کو ذہن میں رکھیں، قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام کو شفا ملے گی. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقض خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما. انه هو العزيز الوهاب. اللهم اني اسالك قليلا من كثير ما حاجة به الي عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على خبيث عملي وعلمك عن كبير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي وطمعني. وأنا أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت إليك فيه وإن أفتاني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي وأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك فلم يمنعك لي ذلك لي من الرحمة والإحسان والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على عفو بعد قدرته. الحمد لله على طول أناته في غضبه وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام والإحسان الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعازد. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى وبلغ بقدرته ما يشاء. بس دعا آخری مراحل پہ داخل ہو چکی ہے. وہ دعا ہے جس کو دعائے افتتاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں اس دعا کا پڑھنا بے انتہا ثواب کا حامل ہے. اور آپ اس وقت اس دعا کو لائیو مشہد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ دور نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں ہر مومن کے دل میں ہماری قبر کا حصہ موجود ہے. آپ مشہد میں ہیں، آپ تصور کریں امام کی بارگاہ میں موجود ہیں، امام ہشتم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ یہاں سے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. انشاءاللہ مولا آپ کی تمام مریضوں کو شفا و عافیت ملے، تمام بیمار جو ہیں ان کو شفا و عافیت ملے. الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی
عبادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. مولا کے حرم میں نوبت بج رہی ہے اور نکارہ بج رہا ہے مولا کے حرم کا. آپ بہت خوش قسمت ہیں, آپ لائیو مولا کے حرم سے اس وقت موجود ہیں. مولا کے گنبد کا پرچم جو ہے آپ کو اس وقت ہلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. پروردگار عالم اس پرچم کی ہوا کے صدقے میں آپ سب کے بیماروں کو شفا ملے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ الذی لا یعتق حجاب ولا یغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب عامل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار وأن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. اب چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے. آپ سب انشاءاللہ ساتھ نبی کریم کو سب سے پہلے سلام پیش کیا جائے گا. ان کی خدمت میں ہم سلام پیش کر رہے ہیں. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. آپ سب توجہ مدینے کی طرف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک وخلیلک من خلقک حافظ سرک مبلغ رسالاتک افضل واحسن واجمل واکمل وازکا وانما واطیب واطہر واسن واکثر ما صلیت وبارکت وترحمت وتحننت وسلمت علی احد من عبادک یا خلقک انبیائک ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. امیر المومنین کو سلام پیش کیا جا رہا ہے نجف اشرف میں. اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديق الطاهرة فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. اب دو اماموں کی خدمت میں, ایک مدینے میں جنت البقیع میں جس کا نام مزار ہے امام حسن مجتبی, اور ایک کربلا معلیٰ میں, دو بھائیوں کے کو سلام پیش کیا جا رہا ہے اسی دعا افتتاح میں. اللہم وصل علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصل علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد
محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم. اب امام زمانہ کو اپنے آقا کو پکارے، مولا کی خدمت میں سلام ہے اسی دعا افتتاح میں. یہ زیارت نامہ بھی ہے، دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، توسل بھی ہے، تضرع بھی ہے، تسبیح بھی ہے، گریہ و بکا بھی ہے. اب ہم امام زمانہ کو سلام پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر ووفوا بملائكتك المقربين وأيدوا بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استغلبوا في الأرض كما استغلبت الذين من قبله مكن له دينه والأرض تزيده له أبدل من بعد خوفه أمنا عبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المنبي شعثنا وشبي صدعنا وارتق بي فتقنا وكسر بي غلتنا وعزز بي ذلتنا واغن بي عائلنا واغز بي عن مغرمنا واجبر بي فقرنا وسد بي خلتنا ويسر بي أسرنا وبيض بي وجوهنا وفك بي أسرنا وانجه بي تلمتنا وانجز بي مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. يشف به صدورنا وعذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي لمن تشاء ولا صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمین. اللہم. اب یہ دعا کا وہ جملہ ہے جو رلا دیتا ہے انسان کو کہ اللہ سے شکایت کی جا رہی ہے دنیا کی امورات کی. اے اللہ ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہے. اے اللہ ہم نے نبی کریم کو نہیں دیکھا, ہم نے علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا. اے اللہ ہمارا بھی دل ہے, بے شک ہمیں ایک مرتبہ صحیح ان ہستیوں کی زیارت نصیب فرما. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا وامامنا وکثرت عدونا وقلت عددنا. اے اللہ ہمارے دشمن بہت زیادہ ہے, ہماری تعداد بہت کم ہے. وشدت الفتن بنا, ہر طرف سے فتنے ہم پہ چھائے ہوئے ہیں. وتظاہر الزمان علینا, زمانے کے لوگ ہمارے خلاف ہوئے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے علی کے چاہنے والوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن یاد رکھیں یہ وہ اس کا وہ لا وارث نہیں ہے, ہمارا وارث موجود ہے, امام زمانہ موجود ہے. وتظاہر الزمان علینا وصلی علی محمد وآل محمد وعینا علی ذلک بفتح منک تعجل وبضر تکشف ونصر تعز وسلطان حق تظہر ورحمت منک تجللنا وعافیت منک تلبسنا برحمتک یا ارحم الراحمین.
अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी तवज्जुहात का शुक्रिया। हमारी दुआ इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुकम्मल हो गई है और अब हम उस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं कि जिसके लिए आप सब मौजूद हैं। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी हाजात को पूरा फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में जो मरीज़ हैं परवरदिगारा उनकी बीमारियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब के ख़जानों से अदा फरमा, जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को बढ़ला, जो बे औलाद हैं उनकी औलादों को नेको साले बना, आखिरत में हमारी बख्शिश का ज़रिया बना। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब तक ज़िंदा रहें, मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएं तो मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। ये रातें माह रमज़ान की करबला की रातें हैं, ये रातें माह रमज़ान की ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रातें हैं। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएँ, परवरदिगारा अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आखिरत शफ़ाअतल हुसैन। परवरदिगारा हमें करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमें इमाम हुसैन की चहारदा मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा। जब तक ज़िंदा रहें मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदा रहें, मोहब्बत सैयदुश्शुहदा में ज़िंदा रहें। जब इस दुनिया से जाएं तो इनकी मोहब्बत का दामन हमारे हाथ में हो। कौन हुसैन कि जिनके लिए इरशाद है, एक शायर का शेर है, क्या दोहरा रहा है वक्त हिकायत हुसैन की, दोहरा रहा है वक्त हिकायत हुसैन की, दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की। दोहरा रहा है वक्त हिकायत हुसैन की, दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की। मिलती है ये उसे जो नसब का शरीफ हो, अर्ज़ा नहीं है इतनी मोहब्बत हुसैन की। और उसकी रगों में आज है शब्बीर का लहू, उसकी रगों में आज है शब्बीर का लहू, है दीन की हयात शहादत हुसैन की। अब्बास तेरा ज़िक्र वफ़ा का निसाब है, अब्बास तेरा ज़िक्र वफ़ा का निसाब है, सीखी है तुझसे हमने इताअत हुसैन की। अब्बास तेरा ज़िक्र वफ़ा का निसाब है, सीखी है तुझसे हमने इताअत हुसैन की। और इसमें अगर न कीजिए ज़ैनब का तज़किरा, इसमें अगर न कीजिए ज़ैनब का तज़किरा, पूरी न हो सकेगी हिकायत हुसैन की। और मातम का दाग जो भी दिखाएगा हश्र में, मातम का दाग जो भी दिखाएगा हश्र में, उसको नसीब होगी शफाअत हुसैन की। मातम का दाग जो भी दिखाएगा हश्र में, उसको नसीब होगी शफाअत हुसैन की। इसमें कभी लगेगा ना अहले अज़ा का दिल, इसमें कभी लगेगा ना अहले अज़ा का दिल, मजलिस नगर हुई सरे जन्नत हुसैन की। इसमें कभी लगेगा ना अहले अज़ा का दिल, मजलिस नगर हुई सरे जन्नत हुसैन की। और महशर में ये बुझाएगी दोज़ख की आग को, महशर में ये बुझाएगी दोज़ख की आग को, महशर में ये बुझाएगी, महशर में ये बुझाएगी, महशर में ये बुझाएगी दोज़ख की आग को, महशर में ये बुझाएगी दोज़ख की आग को। नेमत है लाजवाब मोहब्बत हुसैन की, महशर में ये बुझाएगी दोज़ख की आग को, महशर में ये बुझाएगी दोज़ख की आग को। नेमत है लाजवाब मोहब्बत हुसैन की, महशर में ये बुझाएगी दोज़ख की आग को। नेमत है लाजवाब मोहब्बत हुसैन की। और मिलती है ये उसे जो मुक़द्दर का हो धनी, मिलती है ये उसे जो मुक़द्दर का हो धनी, मिलती है ये उसे जो मोहब्बत का हो मुक़द्दर का हो धनी। आसान नहीं है इतनी ज़ियारत हुसैन की। क्या बात है मौला, हमारी जाने कुर्बान हो जाएं। इसमें कभी लगेगा ना अहले अज़ा का दिल, जन्नत नगर हुई सरे मजलिस नगर हुई सरे जन्नत हुसैन की। मिलती है ये उसे जो मुक़द्दर का हो धनी, आसान नहीं है इतनी ज़ियारत हुसैन की। महशर में ये बुझाएगी दोज़ख की आग को, अर्ज़ा नहीं नेमत है लाजवाब मोहब्बत हुसैन की। हाकिम सरों पे चाहे कोई भी यजीद हो, हाकिम सरों पे चाहे, हाकिम सरों पे चाहे कोई भी यजीद हो, है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की। क्या बात है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हाकिम सरों पे चाहे कोई भी यजीद हो, है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की। अब्बास तेरा ज़िक्र वफ़ा का निसाब है, सीखी है तुम हमने तुझसे इताअत हुसैन की। इसमें न गर कीजिए ज़ैनब का तज़किरा, पूरी न हो सकेगी हिकायत हुसैन की। मातम का दाग जो भी दिखाएगा हश्र में, उसको नसीब होगी शफाअत हुसैन की। इसमें
کبھی لگے گا نہ اہل عزا کا دل، مجلس نہ گر ہوئی سر جنت حسین کی، حاکم سروں پہ چاہے کوئی بھی یزید ہو، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، رضواں کو ناز ہے کہ بنا درزی حسین، 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 ہے فخر جبرائیل کا خدمت حسین کی، بخشے کسی کو پر تو کسی کو دیے پسر، بخشے کسی کو پر تو کسی کو دیے پسر، بخشے کسی کو پر تو کسی کو دیے پسر، بخشے کسی کو پر تو کسی کو دیے پسر، بچپن کا کھیل ہے یہ سخاوت حسین کی، اور ملعون سے بنایا علیہ السلام وہ، ملعون سے بنایا علیہ السلام وہ، ملعون سے بنایا علیہ السلام وہ، حر پہ ہوئی ہے کیسی عنایت حسین کی، حر پہ ہوئی ہے کیسی عنایت حسین کی، اور حر بن کے ایک بار تو اس در پہ آ تو جا، حر بن کے ایک بار تو اس در پہ آ تو جا، آسی کو بخشنا تو ہے عادت حسین کی، حر بن کے ایک بار تو اس در پہ آ تو جا، آسی کو بخشنا تو ہے عادت حسین کی، حق تو ہر ایک حال میں رہتا ہے سر بلند، حق تو ہر ایک حال میں رہتا ہے سر بلند، نیزے سے کہہ رہی ہے تلاوت حسین کی، حق تو ہر ایک حال میں رہتا ہے سر بلند، نیزے سے کہہ رہی ہے تلاوت حسین کی، حق تو ہر ایک حال میں رہتا ہے سر بلند، حق تو ہر ایک حال میں رہتا ہے سر بلند، حق تو ہر ایک حال میں رہتا ہے سر بلند، نیزے سے کہہ رہی ہے تلاوت حسین کی، برچھی جواں پسر کے کلیجے سے کھینچ لی، برچھی جواں پسر کے کلیجے سے کھینچ لی، یکتا تھی کربلا میں شجاعت حسین کی، دیکھو خدا کے دین پہ آئے نہ کوئی آنچ، یہ ہے تمہارے پاس امانت حسین کی، دیکھو خدا کے دین پہ آئے نہ کوئی آنچ، یہ ہے تمہارے پاس امانت حسین کی، اور سر کس طرح جھکائے وہ باطل کے سامنے، سر کس طرح جھکائے وہ باطل کے سامنے، مومن کی سجدگاہ ہے تربت حسین کی، اور حاکم سروں پہ چاہے کوئی بھی یزید ہو، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، اور سر کس طرح جھکائے وہ باطل کے سامنے، مومن کی سجدگاہ ہے تربت حسین کی، مومن کی سجدگاہ ہے تربت حسین کی، سر کس طرح جھکائے وہ باطل کے سامنے، مومن کی سجدگاہ ہے تربت حسین کی، اور اس کے عجیب جملات ہیں کہ اس میں نہ گر کیجئے زینب کا تذکرہ، پوری نہ ہو سکے گی حکایت حسین کی، بخشے کسی کو پر تو کسی کو دیے پسر، بچپن کا کھیل ہے یہ سخاوت حسین کی، حر بن کے ایک بار تو، حر بن کے ایک بار تو، حر بن کے ایک بار تو اس در پہ آ تو جا، آسی کو بخشنا تو ہے عادت حسین کی، حر بن کے ایک بار تو اس در پہ آ تو جا، آسی کو بخشنا تو ہے عادت حسین کی۔ مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، اور مولا کا حرم دیکھ رہے ہیں، مولا کے حرم میں نوبت بج رہی ہے، نکارہ اس وقت بج رہا مولا کے حرم میں، آدھی رات سے زیادہ کا ٹائم ہے، 3 بجنے والے ہیں، اور آپ اس وقت لائیو میرے ساتھ مشہد مقدس سے براہ راست ہے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ سب کو اپنے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس، آج کا یہ ذکر، آج کی یہ جو ہم نے دعا پڑھی اور یہ سب کچھ ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہم مصائب پڑھیں گے، اس کا سب کا شفا یابی ہے کہ مانگنی ہے ہم نے تمام مریضوں کے لیے، جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیح زمانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ ان سب کی شفا یابی کے لیے دعا ہے۔ پروردگارہ ان سب کو شفا و عافیت و صحت عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیح زمانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جب تک زندہ رہیں علی علی اور حسین حسین کرتے رہیں، جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن، ان کی ولا کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ بھائیو، قبولیت کی سند آل محمد کا ذکر ہے، آل محمد کا ذکر قبولیت کی سند بنتا ہے، آل محمد کا نام قبولیت کی سند بنتا ہے۔ آئیں چلیں، پہلے کربلا چلتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں چلتے ہیں جہاں جنت البقیع میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کسی نے پوچھا ہے نا، مولا آپ پہ سب سے زیادہ پریشانی کہاں پہ آئی، تو مولا نے ایک جملہ کہا، الشام
الشام الشام، شام میں مجھ پہ سب سے زیادہ پریشانی آئی، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ خدا نہ کرے آپ پہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ چل رہے ہوں، آپ موجود ہوں اور آپ کسی ایسے شہر میں آپ کو پیسہ مانگنا پڑ جائے، بھیک مانگنی پڑ جائے اور مانگنا پڑ جائے، اور آپ کے پاس کوئی آپ کو یہ خطرہ ہو، آپ کو خطرہ ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی میرا جاننے والا مجھے مل جائے۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے، یا رب نہ مل جائے کوئی جاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے۔ یا رب نہ مل جائے کوئی جاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے۔ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ بی بی کی رضا مانگ رہا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موڑ پہ، کبھی حلب کے مقام میں، کبھی جس مقام سے گزرتے گئے وہاں پہ اگر کسی نے کہا مولا کچھ چاہیے، کوئی چاہنے والا آیا تو مولا نے یہی جملہ کہا کہ چادریں لا دو۔ کبھی کوئی راہب چادریں لے کے آ رہا ہے، کبھی کوئی عیسائی چادریں لے کے آ رہا ہے۔ عزیز و خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، وہ مولا، وہ میری جانیں قربان ہو جائیں۔ آج بھی اس مولا کی، امام سجاد کی قبر جو ہے جنت البقیع میں زیر آسمان ہے، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ میں کہوں گا اے امام حسین علیہ السلام، آپ کے حرم میں زائرین کا ہجوم ہے لیکن جنت البقیع میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ رات کے ٹائم ایک عجیب خاموشی ہوتی ہے، یا امام سجاد علیہ السلام، اے مولا، مولا ہمیں تمام مصائب ایک طرف، لیکن آپ نے یہ جملہ جو فرمایا ہے نا مولا، یہ ہمیں بہت رلاتا ہے۔ اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر۔ مولا فرماتے ہیں مجھے شام میں ایسے لایا گیا جیسے ایک حبشی غلام کو لایا جاتا ہے۔ حبشی غلام کو لانے کا مقصد مولا کیا بتا رہے ہیں کہ جب حبشی غلام، ایسا غلام کہ جس کا مالک جو ہے وہ موجود نہ ہو، اس کو کیا کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں پتھر ہو وہ پتھر مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں لکڑی ہو وہ لکڑی مارتا ہے، جو جس کے ہاتھ میں ہو وہ اس کو مارتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اس طرح سے شام میں اس طرح سے مجھے لایا گیا، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ عزادارو، وہ مولا امام سجاد علیہ السلام، عزادارو جنہوں نے کربلا دیکھی، جنہوں نے کوفہ دیکھا، جنہوں نے حلب کا مقام دیکھا، مولا ہر جگہ دیکھتے رہے، لیکن عزیزو اللہ جانے شام میں کیا صورتحال ہوئی کہ امام سجاد کو رو کے یہ کہنا پڑا کہ ہائے الشام الشام الشام، جو شام میں پریشانیاں آئی ہیں۔ عزادارو میرے مولا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ ایک امام سجاد نے شام کا لفظ استعمال کیا، اور ایک امام زمانہ کی زیارت ناہیہ کا فکرہ ہے کہ اے جد بزرگوار، میں آنسوؤں کے بدلے خون گریا کرتا ہوں اور میں صبح شام روتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا ہے تو ایک عالم دین عالم خواب میں امام کی خدمت میں مشرف ہوئے، کہا مولا کیا آپ کو علی اکبر علیہ السلام کی مصیبت رلاتی ہے؟ کہا علی اکبر ہوتے تو وہ بھی روتے اسی طرح سے۔ کہا مولا کیا عباس علمدار کی مصیبت خون رلاتی ہے؟ کہا عباس علمدار ہوتے وہ بھی روتے اسی طرح سے۔ کہا مولا پھر کون سی مصیبت رلاتی ہے؟ امام حسین کی مصیبت، کہا وہ بھی روتے۔ کہا مولا کون سی مصیبت ہے؟ تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ان عالم دین سے ایک جملہ فرمایا کہ میری پھوپھی کی اسیری اور شام میں جانا، کجا علی کی بیٹی کجا شام کا دربار، کجا علی کی بیٹی کجا یزید سے ہم کلام۔ عزادارو یہ وہ مصیبت ہے جو امام زمانہ کو خون رلاتی ہے، یہ وہ مصیبت ہے جو سید سجاد کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ عزادارو میری جانیں قربان ہو جائیں، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو منظر مدائنی کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، رسول اکرم کی بارگاہ پہ، حرم رسول اکرم پہ امام سجاد کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے ہمارے جوانوں کو مار دیا گیا، یا رسول اللہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد ظالموں نے سروں کو نیزے اوپر بلند کیا۔ امام سجاد روتے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، اس کے بعد ظالموں نے نیزوں پہ سر بلند کیا، خیموں کو جلا دیا، یا رسول اللہ جب خیمے جل گئے اس کے بعد مولا رسول امام سجاد نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، اس کے بعد ظالموں نے کیا کیا، اسیری کا منظر امام سجاد نے بیان کیا، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ وہ موقع آیا کہ بازاروں میں درباروں میں پھر آیا گیا، اور پھر کہا یا رسول اللہ ہم میں ظالموں نے ہماری بیویوں کی طرف اشارے کرنے شروع کیے۔ عزادارو یہ جملہ
کہنا تھا. امام سجاد نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے. مولا کے خادم آئے اور مولا کو لے کے چلے گھر خیمے میں پہنچے اور ایک مقام پہ لے کے گئے, گھر میں لے کے آئے. مولا سے کہا پانی ڈالا گیا. مولا نے آنکھیں کھولی, کہا مولا کتنا روئیں گے آپ. تو امام سجاد فرماتے ہیں ابھی منظر مدائنی ایسی ایسی مصیبتیں آئیں, میں نے کربلا برداشت کی. کہا مولا جو شہادت آپ کی میراث ہے. تو مولا نے کہا میراث ہے, لیکن کہا مولا مجھے یہ بتائیں کچھ ایسی مصیبتیں. کہا ہاں کچھ ایسی مصیبتیں آئیں شام میں جو اس سے پہلے نہ کوفے میں آئیں, نہ ہم پہ کسی حلب کے مقام پہ آئیں, نہ کربلا میں دیکھی. کہا مولا کون سی مصیبتیں تھیں. تو امام سجاد نے روتے ہوئے کہا ابھی منظر مدائنی وہ مصیبتیں جنہوں نے ہمیں ہلا دیا. کہا مولا کون سی مصیبت ہے. تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ظالموں نے شام کے بازار میں ہمیں احاطہ کیا ہوا تھا. کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, ظالموں نے ہمیں احاطہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ سب سروں کو انہوں نے نیزوں پہ بلند کیا ہوا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں جس کے ساتھ نسبت تھی اس کے سر کو اس کے ساتھ رکھا گیا. فرماتے ہیں میرے بابا کے سر کو میری پھپھی کے ساتھ رکھا گیا, میرے بھائی علی اکبر کے سر کو میری ماں ام لیلہ کے ساتھ رکھا گیا. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی قاسم کے سر کو, اور ایک ایک سر کا بتاتے گئے, میرے بھائی علی اصغر کے سر کو میری ماں کے ساتھ رکھا گیا. امام سجاد بیان کرتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ ظالم نیزوں کو ہلاتے تھے. مولا فرماتے ہیں پھر کسی شہید کا سر زمین پہ گرتا تھا. امام سجاد نے فرمایا اس کے بعد وہ ظالم آگ لے کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے آگ جو ہے وہ ہم پہ پھینکنا شروع کی. پھر امام سجاد نے روتے ہوئے اپنی دعاؤں مریضوں کو ضرور ذہن میں رکھیں, ہمارے شفا ملتی ہے آل محمد کے صدقے میں. پروردگارہ تمام مریضوں کو شفا دے, کورونا کے مریض اور دوسرے جو مریض ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ طلوع سے لے کر غروب تک یہ لوگ ڈھول بجاتے رہے اور آوازیں کستے رہے اور کہتے رہے کہ خارجی کا سر آیا ہے, خارجی کے گھر والے نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں اونٹوں سے اتارا گیا, ایک رسی میں ہمیں باندھ دیا گیا. اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, یہ ایک منظر تھا. کہتے میں ایک گھر کے پاس سے گزر رہا تھا, ایک ملونہ نے اوپر سے آگ پھینکی. امام سجاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ آگ میرے سر کے اوپر گری, میرے بال جلے. اور امام سجاد نے یہ جملہ کہا اور پھر آپ فرماتے ہیں یا لیتا امی, کاش میں آج کے دن میں کہوں گا امام سجاد آپ نے علی اکبر کا لاشا دیکھا, آپ نے یہ دعا نہیں کی. آپ نے قاسم کی لاش کی گٹھڑی دیکھی, مولا آپ نے یہ دعا نہیں کی. آپ نے اونو محمد کی لاشیں دیکھی, آپ نے یہ دعا نہیں کی. مولا آپ نے حبیب ابن مظاہر کا لاشا دیکھا, آپ نے یہ دعا نہیں کی. آپ نے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا لاشا دیکھا, آپ نے یہ دعا نہیں کی. اللہ جانے وہ کیا منظر تھا کہ امام سجاد نے روتے ہوئے کہا کہ کاش میں آج کے دن کے لیے اس دنیا میں نہ آیا ہوتا کہ اپنی بہنوں اور پھپھیوں کو شرابی کے دربار میں رسن بستہ دیکھتا. پروردگار عالم آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے, تمام بیماروں کو شفا ملے. ہم نے توسل کر لیا الحمدللہ, آپ ہمارے ساتھ گریا بکا ہوا اور انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہمارے اس گریے کو منظور و قبول فرمائے. اب ہم امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنے لگے ہیں. تصور کریں مولا کی زیارت پڑھ رہے ہیں, مشہد مقدس سے امام سلطان سریر ارتضیٰ مالک تقدیر و رضا کی بارگاہ سے زیارت پڑھی جا رہی ہے, امام ہشتم کی بارگاہ سے. انشاءاللہ تعالی تمام کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے اور تمام مریضوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دعا کی جائے گی. پروردگار عالم تمام کی حاجات کو پورا فرمائے, تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے, تمام بیماروں کو شفا دے, تمام بے گھروں کو گھر دے, تمام بے زروں کو زر دے, تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا, جو ایسے مریض کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, مسیح زمانہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کو شفا و عافیت و صحت عاجل عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ورزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام
اکشف کربی وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ضرور پڑھیے گا۔ پروردگار عالم آپ کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ زیارت امام علی رضا علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیکہ یا امام الہدا والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد انک مضیت علی ما مضی علیہ آباؤک الطاہرون صلوات اللہ علیہم، لم تعثر امن علی ہدی ولم تمل من حق الی باطل، وانک نصحت للہ ولرسولہ وادیت الامانۃ فجزاک اللہ عن الاسلام واہلہ خیر الجزاء۔ اتیتک بابی امی ظاہرا وعارفا بحقک معالیا لاولیائک معادیا لاعدائک فاشفع لی عند ربک۔ السلام علیکم یا مولاي یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وابرؤ الی اللہ من اعدائک واتقرب الی اللہ بولایتک صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید، صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد توبة عبد ذليل خاضع خاشع فقير مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك، رب صل على محمد وآل محمد۔ اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔